अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ये वाक़या है एक अल्लाह वाले, एक हलवाई और एक मगरूर तवायफ का। कैसे एक तवायफ औरत जानवर बन गई, आइए जानते हैं। कहा जाता है एक लड़की को अपने हुस्न पर बहुत नाज था। उसको इतना गुरूर था अपने आप पर कि उसने हजारों आशिक बना रखे थे और वो जानती थी कि वो सबको अपने इशारों पर नचा सकती है। एक दिन किसी आशिक के साथ वो अपने घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर बाजार हुस्न की तवायफ बन गई। मजबूरी नहीं बल्कि खुशी से ये काम किया था, और जो कि सबसे ज्यादा हसीन थी। तो इस काम में पैसे बहुत ज्यादा थे और उसको सबसे ज्यादा दौलत मिलती थी। उसको किसी बात की कोई फिक्र ना थी, ना उसे दीन की कोई फिक्र थी और ना ही उसे दुनिया की। बस वो अपने आप को उस गंदे दलदल में डुबोती जा रही थी। उसके अंदर यूं तो बहुत सारी बुरी आदतें थी, लेकिन सबसे बुरी आदत उसके अंदर ये थी कि वे अपने से छोटे को हकीर जानती और खास तौर पर वो फकीरों से नफरत करती थी। उसको अपने घर के दरवाजे पर जब कोई फकीर नजर आता तो वो उसे झटक दिया करती थी। उसे फकीरों से चिढ़ थी कि ये मांगते क्यों रहते हैं। भिखारी और फकीर में फर्क होता है, याद रखिएगा। वो लड़की बदकारी की जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को सिर्फ बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने एक आशिक से कहा, चलो बाहर चलते हैं और फला हलवाई के पास जाकर के हलवा खाते हैं। उसने कहा चलो। वो दोनों उस हलवाई के पास जाते हैं और वहाँ पर बहुत भीड़ लगी होती है। हर कोई दूध का प्याला पीने के लिए आया था, क्योंकि वहाँ का दूध बहुत ज्यादा लजीज और मीठा हुआ करता था। साथ में लोग हलवा भी खाते थे। उस तवायफ ने नखरा दिखाते हुए हलवे वाले से कहा, हमें गरम गरम हलवा और दूध का प्याला चाहिए। तो हलवाई ने कहा, अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सबकी बारी आएगी। अब बारिश थम गई थी, पर मौसम ठंडा हो चुका था और ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। वो अपने उस आशिक के साथ किसी करीबी मकान के दरवाजे पर जाकर बैठ गई और बातों बातों में उसकी नजर दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में उसकी नजर एक फकीर पर पड़ी, जो टूटे हुए जूते पहनकर बाजार से गुजर रहे थे। वो फकीर मजदूर के बेस में दरअसल वो एक अल्लाह वाले थे, जो बहुत काबिल और आलिम थे और हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले से निकला करते थे। और जहां देखते हैं कि इंसान दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे। लेकिन आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। अब आप उसी हलवाई के दुकान से गुजरे, मकान के सामने जहां वो दोनों बैठे हुए थे, वैसे भी वो तवायफ फकीर को पसंद नहीं करती थी। उसने नफरत से अपने मुंह को दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वो दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे, भीड़ होने पर भी उस हलवाई ने कहा, बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गरम गरम प्याला रखा है। मुझे पता है असर की नमाज के बाद आप यहाँ से जरूर गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और दूध आपके लिए तैयार रखा है। उसने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गरम गरम प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवायफ को बड़ा गुस्सा आया और जल भुंज करके उसने उस हलवाई से कहा, इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गरम गरम दूध का प्याला दे दिया और हम यहाँ पर कब से बैठे हैं। वो अपने उस आशिक से कहने लगी, देखो ये कितनी भीड़ में भी इसने हमें इंतजार करने को कहा और इस फकीर को देख करके फौरन प्याला दे दिया, ये झूठ बोलता है। हलवाई के यहाँ पर अल्लाह वाले ने बैठ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वो तवायफ अपने यार के साथ वहीं बाहर बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पांव कीचड़ में पड़ा, जिससे कीचड़ उड़ करके तवायफ के कपड़े पर पड़ गया। इस बात पर तवायफ को
اتنا غصہ آیا کہ اس نے چلا کر کے کہا، ارے میرے اتنے قیمتی لباس پر یہ کیچڑ اچھال دیا۔ اس کے چیخنے چلانے پر وہاں پر بھیڑ جمع ہو گئی، لیکن اس وقت اس کا وہ عاشق اٹھا اور اس کے یار کو غصہ آ گیا۔ اس گستاخ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنے بڑے عالم دین ہیں، اگر فقیر کے لباس میں ہے تو کیا ہوا، کوئی بھکاری تو نہیں۔ ویسے بھی کسی بھکاری کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بزرگوں کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ بس اپنی معشوقہ کے لباس پر کیچڑ کا داغ دیکھ کر کے اس نے اللہ والے کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ آدمی اتنی سخت اور اتنی گھٹیا حرکت کرے گا۔ حلوائی جو کہ ان اللہ والے کا عقیدت مند تھا، وہ زور سے بولنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو، تم انہیں نہیں جانتے ہو، یہ کون ہے؟ اللہ والے نے کہا، کوئی بات نہیں بھائی، اس نے جو بھی کیا ہے اس عورت کی محبت میں کیا ہے۔ اللہ والے مار کھا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم بھی تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے عاشق ہیں، بس تو اپنی سچی راہ پر چلانا، ہم تو تیری ہر رضا میں راضی ہیں۔ یہ کہہ کر کے اللہ والے آگے چل دیے۔ آپ کے شان میں گستاخی وہ عورت کر رہی تھی، اس کا وہ یار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں وہ کہنے لگے، چلو گھر کے اندر چلتے ہیں۔ طوائف کا وہ یار مکان کے اندر جانے ہی لگا کہ اچانک سیڑھی پر اس کے قدم رک گئے اور اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سر کے بل زمین پر گر گیا اور مر گیا۔ طوائف تو ہائے ہائے کرنے لگی، یہ دیکھو اس بوڑھے آدمی نے میرے عاشق کو بددعا دے دی، وہ جادوگر ہے، اس نے اس پر پڑھ کر کے کچھ پھونک مارا ہے، اس لیے یہ مر گیا۔ اس نے لوگوں کو ان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اس آدمی کی تدفین تو کر دی گئی، اس کے بعد میں وہ طوائف تو اللہ والے کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ پہلے تو وہ گستاخ تھی، اب تو اپنے عاشق کے مرنے پر اس نے اللہ والے کے خلاف لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہ بد عقیدہ لوگ تھے جو ولیوں کی تعظیم نہیں کرتے تھے، بزرگوں کی ادب نہیں کرتے تھے، وہ سب بھی اس کے ساتھ مل گئے، کیونکہ وہ سب اس کے حسن کے دیوانے تھے، اس کی ایک ادا پر مرتے تھے۔ ایک عاشق تو مر چکا، ہزاروں عاشق کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اس اللہ والے کو یہاں سے نکالنا پڑے گا، یہ جادوگر ہے اور یہ لوگوں پر منتر پڑھ کر کے پھونکتا ہے، جادو ٹونا کرتا ہے تاکہ لوگ مر جائیں، ارے یہ تو ایک ایک کر کے ہم سب کو مار ڈالے گا، اس کو یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ حلوائی سب کو سمجھاتا، دیکھو وہ یہ نہیں ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ بددعا نہیں دیتے، وہ جو کچھ ہوا ہے اس آدمی کی اپنی حرکت سے ہوا ہے، تم دیکھو تو اس نے ان اللہ والے کو تھپڑ مارا تھا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں نہیں وہ جادوگر ہے اور یہ طوائف بالکل ٹھیک کہتی ہے، وہ سب اس کے حسن کے دیوانے تھے، جو وہ کہتی تھی وہ کرتے تھے۔ اور پھر سب لوگ جمع ہو کر کے اللہ والے کے پاس پہنچے اور آپ کی جھوپڑی پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ ایک پتھر اللہ والے کے سر پر لگ گیا اور وہ زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی، بددعا تک نہیں دی۔ اللہ والے باہر آئے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا، بھائیوں کیوں غصہ کرتے ہو، کیا ہوا ہے؟ ان میں سے ایک شخص غصے میں بولا، تم نے اس حسین عورت کے عاشق کو بددعا دی ہے، کچھ پڑھ کر کے پھونکا تھا جس سے وہ سیڑھیوں سے گر کر کے مر گیا۔ اللہ والے نے کہا، خدا کی قسم میں نے کوئی بددعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا، پھر وہ کیسے گر کر کے مرا؟ اللہ والے نے جواب دیا، بات یہ ہے، جانے انجانے میں میرے پیر سے اس طوائف کے کپڑے پر کیچڑ پڑا، اس کے یار کو ناگوار گزرا، اس کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے پروردگار جل جلالہ کو یہ بات ناگوارا گزری، اسے پسند نہ آئی، تو سب سے بڑا جو وہی ہے، جو سب سے طاقتور ہے، جس کی یہ ساری قدرت ہے، جو بے نیاز ہے، اس نے اسے مکان سے نیچے پھینک
دیا، یہ میرا کیا ہوا عمل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے۔ لوگوں نے یہ بات جا کر کے اس طوائف کو بتا دی۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، وہ جادوگر ہے، وہ بس اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، جو بھی کچھ ہوا ہے اس نے ہی کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس کو سمجھانے والوں میں وہ حلوائی بھی شامل تھا اور وہ کہنے لگا دیکھو جو بھی کچھ ہوا ہے وہ میری غلطی ہے، میں نے تمہیں دودھ کا پیالہ نہیں دیا تھا، یہ میری غلطی ہے، اور تم نے سارا غصہ ان اللہ والے پر نکال دیا، تم انہیں نہیں جانتی، اللہ تعالیٰ ان کی شان میں کوئی گستاخی کو پسند نہیں کرتا، میں تمہیں پہلے بھی سمجھا رہا تھا اور اب بھی سمجھا رہا ہوں، ابھی وقت ہے توبہ کر لو اور ان سے معافی مانگ لو ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی۔ اس طوائف کو اور غصہ آ گیا اور کہنے لگی میں اس کے آگے جھک جاؤں، میں اس سے معافی مانگوں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نہیں جانتے ہو انہوں نے کس انسان کے ساتھ ایسا کیا ہے، میں تو ان سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے عاشقوں میں سے ایک عاشق سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، تو اس کا ایک عاشق کہنے لگا ہاں فلاں جگہ پر ایک جادوگر بیٹھتا ہے، لیکن وہ غیر مسلم ہے، لیکن اس کے عمل کی کاٹ نہیں ہے، بڑے بڑے مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے عمل کو کسی بھی انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں وہیں پر جاؤں گی۔ اس عاشق کے بتانے پر اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس جگہ کے سب سے بڑے کالے جادوگر کے پاس پہنچ گئی جو غیر مسلم جادوگر تھا، اور وہاں پر جا کر کے اس سے کہنے لگی تمہیں ایک مسلمان فقیر کو جو ڈھوگی بابا ہے اس نے میرے عاشق کو مار دیا ہے، وہ جادوگر ہے اور تم اس کا خاتمہ کرو، اس کو کوئی جانور بنا دو تاکہ وہ دم ہلاتا ہوا میرے گھر کے باہر بیٹھا رہے۔ اس نے کہا یعنی کہ تم چاہتی ہو میں اسے کتا بنا دوں؟ تو کہنے لگی ہاں اسے وہی جانور بنا دو جو ناپاک ہے اور لوگ اسے اپنا پالتو بناتے ہیں۔ غیر مسلم کہنے لگا لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہے اور ان کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگی یہی تو میں چاہتی ہوں کہ اس بات کا کوئی توڑ ہوگا تمہارے پاس، تم اتنے پہنچے ہوئے عامل ہو تو اتنا بھی نہیں کر سکتے، تمہارے پاس تو بہت امید لے کر میں آئی ہوئی تھی اور میں تمہیں منہ مانگی رقم بھی دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ عمل کروں گا، میں کالا جادو کر کے اس کو کتا بنا دوں گا۔ لگاتار 3 دن اور راتوں تک وہ عمل کرتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا اس کو ہی وہ عمل لگ رہا تھا اور یہ عمل اس پر ہی بھاری پڑ رہا تھا۔ اس کو اپنے جان کی فکر ہو گئی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس بجارو حسن کی طوائف کو بلایا اور کہا میں ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتا ہوں، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان پر کیا ہوا ہر عمل مجھ پر الٹ ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میری جان کے لالے پڑ جائیں اور میں انہیں کتا بنانا چاہتا ہوں، کہیں میں ہی کتا نہ بن جاؤں۔ اس طوائف نے کہا میں خود ان پر وہ عمل کروں گی، تم بہت بزدل ہو، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا تم ایک مسلمان ہو، کیا غیر مسلمان بننا چاہو گی کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد تم مسلمان نہ رہو گی؟ اس نے کہا میں اس فقیر سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد کو جا سکتی ہوں۔ پھر اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جس رات اس نے وہ عمل کیا یہاں اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اس عورت نے اللہ والے کے تصور کر کے ان پر جیسے ہی پھونک ماری، وہ پھونک پلٹ کر کے اس پر ہی واپس آ گئی، اور وہ جو ارادہ کر کے بیٹھی تھی کہ ان کو ناپاک جانور بنانا چاہتی تھی وہ خود ایک کتیا بن گئی۔ اب کون اس کو بچاتا؟ وہ اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کبھی اپنے حسن پر جو ناچ کیا کرتی تھی آج ایک جانور بن گئی تھی۔ اللہ والے کو اپنے علم کے ذریعے سے خبر مل گئی تھی کہ وہ طوائف اب ایک کتیا بن گئی ہے جو کہ ان پر عمل کرنا چاہ رہی تھی، بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اللہ والے اس کے مکان کے باہر آئیں اور آواز دی اے عورت میں نے تیرے عاشق کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، وہ خود اپنی غلطی سے مرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہتا میں بہت پہنچا ہوا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی غلط انسان پر ظلم کریں
तूने भी वही किया। तू अल्लाह ताला को नहीं जानती, उसकी कुदरत को नहीं पहचानती, तुम मुझ पर वार करना चाहती थी। तू देख ले, अल्लाह ताला ने तेरी नीयत, तेरी सोच को तुझ पर ही पलट दिया। अफसोस तू मुसलमान भी ना रही, तूने गैर मुस्लिम जादूगर का सहारा लिया मुझे हलाकत में डालने के लिए, तूने खुद को हलाक कर लिया। अफसोस है, तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया। अब वो तवायफ जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बना करके अपने कोठे के बाहर बैठाना चाहती थी, उनको पालतू बनाना चाहती थी, अब वो खुद अल्लाह वाले के झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती और उनकी पालतू बन गई। लेकिन अल्लाह वाले उस पर कभी जुल्म नहीं करते, बल्कि उसके हक में दुआ करते कि या अल्लाह इसको फिर से इंसान बना दे, शायद ये सुधर गई होगी। अल्लाह वाले कभी किसी के लिए बुरा नहीं करते, उनका कोई खुशी इसमें नहीं होती कि वो किसी को बर्बाद कर दें। ये अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, जो इनकी गुस्ताखी करता है अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई गलती खता हुई है तो उसके लिए माजरत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।